اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تیری فقیری کو بھی دور کر دوں گا۔ لیکن اگر یاد رکھ تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا تو میں تیرے دل کے اندر فقیری پیدا کر دوں گا اور تیرے دل کو غنی بھی نہیں کروں گا، تیری فقیری کو بھی دور نہیں کروں گا۔ ایسے ہی مارے مارے ہم لوگ پھرتے رہتے ہیں، دن رات اللہ کی قسم ہم کام کرتے ہیں، لیکن پوری ساڑی پھیر بھی نہیں پہنتی۔ کیوں نہیں پڑتی؟ کیونکہ ہم نے اس اللہ کے ساتھ بغاوت کی جس اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، جس اللہ نے پیدا ہی ہمیں عبادت کے لیے کیا، ہم نے اس کے ساتھ بغاوت کی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میں تیرے دل سے فقیری دور نہیں کروں گا، تیری پوری پہنی بھی نہیں۔ اتنا کماتے ہیں ہم لوگ، اپنی جان کے اوپر اتنی زیادتی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ حکمرانوں کی زیادتی ہے اور کچھ ہماری اپنی بحثیت قوم اتنی زیادتی ہے کہ ہم اتنی بے حس قوم ہے کہ فلسطین کے اندر آپ دیکھ لیں کس طرف اسرائیل بم مار رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی قسم بلکتے ہوئے، وہ پیدا ہوتے دودھ پیتے بچے ایسے لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، بم لگ گیا ان لوگوں کو، مر گیا بچہ، چھوٹے بچے، کسی کی ماں نہیں، کسی کا باپ نہیں، پورے گھرانے وہ زمین بوس ہو گئے ہیں، بم مارے جا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کے بم مارے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کا میچ دیکھا جا رہا ہے، اس کی کرکٹ کے اندر سینچری ہوگی، اس کی سینچری ہوگی، بڑی بڑی LCD لگا کر، اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہم سے پوچھے گا اور وہاں پر تمہارے مسلمان بھائیوں کے اوپر بم مارے جا رہے تھے، تم بڑی بڑی LCD لگا کر پاکستان انڈیا کا میچ دیکھ رہے تھے، تمہاری غیرت کہاں پر چلی گئی تھی؟ تیرے گھر کے اندر تیرا باپ فوت ہو جائے، تیری ماں فوت ہو جائے، تیرا بیٹا تیری بیٹی فوت ہو جائے، جوان بچہ تیرا فوت ہو جائے، اس کا لاشا تیرے سامنے پڑا ہو، اور تو LCD لگا کر لوگوں کو کہ آؤ میچ دیکھو میرے ساتھ بیٹھ کر، بھنگڑے ڈالو چوکے چھکے پر، اور شرم تم کو نہیں آتی اور تم مسلمان ہو؟ کہاں پر چلی گئی ہماری غیرت؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے۔ کتنی بار ہمیں فلسطین کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو دیکھ کر رونا آیا، کتنی بار ہمیں تکلیف ہوئی ہے، کتنی بار ہم رات کو نہیں سوئے، کتنی بار ہمارا دل بے چین ہو گیا کہ یار ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر چھت نہیں ہے اور سامان نہیں ہے، اور دنیا رو رہے ہیں دنیا کے سامنے، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، اور ان کا ایمان دیکھو کیسا ہے، پھر بھی کفر کے ساتھ دیکھو للکار رہے ہیں، کفر کو لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے ہم نے دین کے لیے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا، لیکن لوگوں کو اکٹھا کر کے میچ تو دکھایا ہم نے نا، چوکے چھکے پر بھنگڑا تو ڈالا نا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے کہ چلو اور کچھ نہیں کر سکے تو ہم قنوت نازلی کر لیتے، ان کے لیے دعا ہی کر لیتے، ہم ان کے زخموں پر جو ہم نمک ڈال رہے ہیں، ڈالو بھنگڑے۔ اللہ تمہیں ایسے دن نہ دکھائے، میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچے فوت ہو جائیں اور تم جو ہے وہ ناچ بھنگڑے کے اندر جو ہے وہ تمہیں لوگ ناچ ناچ کر اور تکلیف دیں۔ کبھی اپنے آپ کو تو ان کی جگہ پر رکھ کے سوچو، اور کچھ تو سوچو مسلمانوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور تم ان میچوں کی خاطر یا تمہیں کھانے کو دیتے ہیں، اور تم تو بجلی کے مارے، گیس کے بلوں کے مارے، تم غربت کے مارے لوگ ہو، اور تم کس کام پر لگ گئے ہو؟ اور تمہیں تو بحثیت قوم اکٹھے ہو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، تم کس کام پر لگ گئے؟ یہ اس بات پر پورے کا پورا ملک تبصرے کر رہا ہے، اس بات پر جو ہم بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، کس نے سینچری بنائی، کس نے سینچری نہیں بنائی، اور وہ بھنگڑے ڈال کر دکھا رہے ہیں، کبھی چوکا لگ رہا ہے، کبھی چھکا لگ رہا ہے، کبھی کوئی ڈانس کر رہا ہے، وہیں پر وہ کنجریاں بھی ناچ رہی ہیں، وہیں پر ساتھ لوگ خود بھی ناچ رہے ہیں۔ ہمارا بس نہیں چلتا، ایک طبقہ جو ہے وہ سیاست کے اندر اتنا غرق ہو گیا، وہ اپنے لیڈروں کی خاطر باہر نکلنے کے لیے تیار ہے، ناچنے کے لیے تیار ہے، بھنگڑے ڈالنے کے لیے تیار ہے، لوگوں کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہے، ایک ایک بندے کو لینے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کو مسلمانوں کے لیے کوئی جذبہ نہیں، کوئی غیرت نہیں، کوئی ان کو یہ پرواہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سیاست کو حال دیکھ لیں تو وہ بھی اس کا بھی کوئی حال نہیں، اور ہم اپنی حالت دیکھ لیں تو پھر ہمارے کوئی حال نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ حضرت ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران دے۔ حضرت عمر جیسا حکمران نہیں ملنا، یہ اپنی کرتوتیں ہماری، ان کرتوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، جہاں چاہو مسلمان پس رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ یقین کریں حالت دیکھتے ہیں نا ان کی تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے،
اور پتہ نہیں یہ جہادی تنظیمیں ہیں، حکمت سے کام نہیں لیتی، عجیب و غریب. آپ کو ہر بندے کو اتفاق نہیں ہو سکتا. بھائی وہ جو تنظیمیں ہیں انہوں نے تو 2 4 5 10 راکٹ لانچر مار دیے. اب جو ان کے پاس جو اسلحہ ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ ایٹم بم استعمال کر رہے ہیں، فاسٹ فورس مار رہے ہیں، اب ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اب ان سب ملکوں کا باپ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کی ہمت نہیں ہے ان کو آنکھیں دکھا دیں. اور وہ سب کے سامنے علل اعلان آ کر کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کو اپنے ملک کے 20 25 بندے نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی ڈرامے بازی ہے. اس کو وہ 5000 وہ 2 4 4 لاکھ بندہ وہ جو بے گھر ہو گیا، وہ جو لوگ مارے گئے نا، وہ نہیں نظر آ رہے. کیڑے مکوڑے ہیں آپ لوگ ان کی نظروں میں. آپ کے اوپر مارے نا کوئی بمب گجرانوالا میں تو تسی لا کے ویکھو LCD تے میچ، پھر میں تمہیں مناں گا. تواڈے گھر دی چھت گر جے تے تسی میچ لا کے باہر لوکاں نوں میچ بہاؤ، پھر میں ویکھاں گا. مرد بھی لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، بچے بھی لگے ہوئے ہیں. یہ فلانے کا میچ ہے، فلانے کا میچ ہے، فلانے کا میچ ہے، اور پھر روتے ہیں. یہ جو 2 4 بمب مار کے سائڈ تے ہو جاندے نے، وہ پھر وہ حال کرتے ہیں انہوں کا، وہ حال کرتے ہیں انہوں کی نسل ہی مکا چھڑنی انہوں نے. یا تو ساری امت مسلمہ کھڑی ہو جائے کفر کے خلاف، اور ان کے اندر وہ ہمت اور طاقت نہیں، یہ ان کے مقروض ہے. آپ کے ملک پاکستان میں صرف بیان بازی چل رہی ہے. کون گیا وہاں پر؟ کون گیا ہے؟ ان کو تو اپنی گندی سیاست سے ٹائم نہیں ملتا. یہ تو اپنی سیاست کے لیے سارے کام کرتے ہیں. اور یہ جو ریلی سسٹم ہے یہ بھی جماعتیں اپنے نام کے لیے کرتی ہیں. نام نہ لکھو تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. بحثیت قوم مسلمان اٹھ کر اگر ان کا ساتھ دے اور مسلمان اپنی غیرت کا مظاہرہ کرے نا، پھر کچھ ہوگا. پھر ورنہ ہم اللہ کے سامنے یقین کریں کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہم اس حال میں آ گئے کہ جہاد فرض تھا، مسلمانوں کی مدد کرنا فرض تھی، اور ہم کچھ کر نہ سکے.